السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج ہم لوگ یہاں پر منتھلی اجتماع میں جمع ہوئے ہیں۔ مجھے جس عنوان کے تحت کچھ بولنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام اور پردے کی اہمیت۔ یہ دونوں الگ الگ عنوانات ہیں، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ دونوں کو ایک ساتھ سمیٹنے کی کوشش کروں گا جو وقت مجھے دیا گیا ہے۔ اور آپ لوگوں سے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں، ادھر ادھر نہ بھاگیں، خاص طور سے موبائل سائلنٹ میں رکھیں۔ خواتین میں بھی اگر بچے ہیں تو انہیں خاموش بٹھائیں، غور سے سننے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کا عنوان ہے، خاص طور سے خواتین کا۔ اور مرد حضرات یہ نہ سمجھے کہ چلو ہمارا نہیں ہے تو یہاں سے چلے جائیں گے، نہیں، یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ جب خواتین ہیں تو ہر گھر میں خواتین بھی ہے، مرد بھی ہے۔ مرد اور عورت جب ملتے ہیں تبھی تو ایک گھر بنتا ہے۔ تو کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ عورتوں کا عنوان ہے یا مردوں کا عنوان ہے، ایسا نہیں ہے۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا، لوگ بھی اسے نہیں جانتے۔ جو اپنے آپ کی قدر نہیں کرتا، اس کی قدر لوگ بھی نہیں کرتے۔ جو اپنے آپ کی اہمیت نہیں جانتا، اپنی ویلیو کیا ہے خود نہیں جانتا، اس کو دوسرے بھی ویلیو نہیں دیتے، دوسرے بھی اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو آج خاص طور سے ہمارے خواتین کا، یہ بات میں اس لیے بولا کہ ہمارے عورتوں کی حالت یہ ہے اکثر جگہ کہ ان کو اپنی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہم کو کون سا مقام دیا، کیسا مقام دیا، یہ ہماری عورتیں نہیں جانتی، لیکن سوشل میڈیا کی طرف سے، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے جو چیزیں پھیلائی گئی ہیں ان کو ذہن میں رکھ لے کہ ہاؤ بھائی اسلام میں ہماری کوئی عزت اش نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام اش نہیں ہے، سب مردوں کا چلتا ہمارے گھروں میں، اب ہم لوگ بس ہمیشہ برقعے میں رہنا، پردے میں رہنا، ہماری ترقی نہیں، یہ دشمنوں کی طرف سے پھیلائی گئی باتوں کو سن کے وہ ناراض ہوتی ہیں۔ لیکن اسلام اسے کیا مقام دیا، کیا عزت دیا؟ اگر وہ اپنی قدر خود پہچان لے، اپنا مقام اگر پہچان لے جو اسلام نے اس کو دیا، تو کوئی مسلمان عورت یہ کبھی نہیں سن سکتی کہ ہاں بھائی اسلام نے مجھے مقام نہیں دیا۔ وہ چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد میں پردے کی طرف بھی چلوں گا۔ تو یاد رکھو، قرآن میں عورتوں کے نام سے تو ایک سورہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ جو بھی یہاں پر سننے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی توفیق دیا تبھی تو ہم لوگ یہاں پر آ کے بیٹھے۔ جمعہ کا خطبہ تو نہیں ہے، اگر جمعہ کا خطبہ ہوتا تو میں اکیلا بول کے چلے جاتا، لیکن
بس یہ ایک سیکھنے سکھانے کے لیے ایک موقع ہے، درس ہے، میں آپ لوگوں سے یہاں آیا ہوں تو کچھ سیکھ کر جاؤں، آپ مجھ سے کچھ سیکھ لیں۔ تو ہم دونوں یعنی آپس میں ہم آپ سے بات کریں گے، آپ ہم سے بات کریں گے، کچھ جواب دیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ قرآن میں مردوں کے نام سے کوئی سورہ ہے کیا؟ کوئی سورت، کوئی سورہ مردوں کے نام سے کوئی ہے آپ جانتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن عورتوں کے نام سے ہے، جانتے ہیں آپ لوگ؟ عورتوں کے نام سے کوئی سورت ہے؟ اگر کسی کو معلوم ہے تو بتائیے۔ سورہ نساء، کیا ہے؟ سورہ نساء۔ یہ معلومات ہونا بھائی، چلو اب نہیں معلوم تھا اب سب کو معلوم ہوا، اب ایک بار بولو کیا ہے؟ سورہ نساء، 4 نمبر کا سورہ قرآن کا، سورہ نساء عورتوں کے نام سے ایک سورہ ہے۔ الرجال کے نام سے، مردوں کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں۔ پہلا مقام یہی ہے کہ قرآن میں مردوں کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے، لیکن عورتوں کے نام سے ایک سورہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم قرآن میں غور کریں گے، اسلام نے عورت کو کیا عزت دیا، کیا مقام دیا؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ سب لوگ جانتے نا بھائی؟ بولو ہاں یا نہ، بولو جواب آنا مجھے، کچھ تو بھی زور سے بولو، جانتے تو جانتے، نہیں تو نہیں۔ مل صاحب جانتے نا؟ کبھی کبھی سنے ہوں گے نا؟ سنے بولو نا جی ذرا زور سے، ہاں سنے، ٹھیک ہے؟ کوئی مشکل سوال نہیں کروں گا میں آپ سے، ایسا مت سمجھو نہیں مل صاحب کچھ غلط بول دیے تو بے عزتی کرتے، ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا بھائی، بس سیکھنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے نا؟ خالی قانون کے مزے کے لیے سننا نہیں ہے، ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیے، واہ کیا بول کے چلے گئے مل صاحب، اتنا نہیں، کچھ سیکھنا ہے ہم کو۔ یہاں پر بیٹھے ہر مہینہ انتظام کرنے والے ماشاءاللہ انتظام کر رہے، تو آپ لوگ آئے تو یہاں سے کچھ سیکھ کر جانے والے بنے، عورتیں بھی سیکھنا، مرد بھی سیکھنا۔ تو آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم کئی مرتبہ سنے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا تھا نا پیدا کرنے کے بعد، آدم اکیلے تھے پہلے، جنت، جی جنت بولے تو کیا ہے؟ جنت کے بارے میں اللہ کے رسول کیا بولے؟ کوئی کان آج تک جنت کیسی چیز ہے سنی نہیں، نہ سن سکتی ہے، کوئی آنکھ وہ چیزیں دیکھی نہیں، نہ دیکھ سکتی، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا جنت میں کیا ہے، اتنی بہترین چیز، ہر نعمت وہاں پر ہے، ہر مزے کی کھانے کی چیز وہاں پر ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیج دیا پیدا کر کے، جاؤ آدم جنت میں گھومو پھرو کھاؤ انجوائے کرو۔ آدم علیہ السلام صاحب گھومے پھرے کھا رہے پھر رہے، لیکن دل کو سکون تھا جی؟ پھر بھی ناراض تھے۔ کیا ہوا آدم؟ اللہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی دل میں کچھ ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ پھر بھی ناراض ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حوا علیہ السلام کو پیدا کرا، حوا جب آدم کی بیوی بنی، تب جا کے آدم علیہ السلام کو سکون ملا۔ جنت کی ہر نعمتیں ہیں لیکن عورت نہیں ہے، تب بھی آدم علیہ السلام پریشان ہے۔ جب عورت آئی تبھی تو آدم علیہ السلام کو ایک سکون ملا۔ اور اس کے علاوہ عورت کے بغیر یہ دنیا بھی ادھوری ہے، جیسے عورت کے بغیر آدم علیہ السلام ادھورے تھے، عورت کے بغیر یہ دنیا ہی ادھوری ہے جی، دنیا ہی ادھوری تھی۔ کیسے؟ دلیل قرآن سے، سورہ نساء آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ بولو اکیلے آدم سے یہ پوری دنیا پھیل سکتی تھی؟ بولو بھائی نہیں، اللہ کیا بولا؟ دونوں سے، آدم اور حوا۔ عورت آئی تبھی تو دنیا آگے بڑھی، عورت نہیں تھی تو آدم علیہ السلام اکیلے تھے، تو دنیا بھی ادھوری بغیر عورت کے۔ تو یہ عورت کا مقام ہے، یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ لقمان اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، دیکھو ہمارا دین کمپلیٹ دین ہے نا جی، اس میں ہر ایک کے حقوق بتا دیے، میاں بیوی کے حقوق بھی بتا دیے، تو ماں باپ کے بھی حقوق بتا دیے، ماں باپ کے تعلق سے کئی حقوق بتائے، تو ماں باپ والدین میں دونوں آتے ہیں، امی بھی آتے ہیں ابا بھی آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں والدین کا جب ذکر کیا تو ماں کی جو تکلیفیں تھی، ماں کے بارے میں، عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ ماں کی قربانیاں زیادہ ہے، ماں کو ہائی لائٹ کیا قرآن۔ کیسا؟ سورہ لقمان آیت نمبر 14 نکال کر دیکھیں گے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ کیا بولا اللہ؟ ہم نے
انسان کو اس کی ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں. باپ کا دکھ نہیں بیان کیا یہاں پر، قرآن ماں کے دکھ کو بیان کیا. بچوں کی پرورش میں دونوں کی قربانی ہوتی، ماں کی بھی قربانی ہوتی، باپ کی بھی قربانی ہوتی، لیکن ماں کو ہائی لائٹ کرا قرآن. ماں نے دکھ پر دکھ اٹھایا، ماں زیادہ تکلیف اٹھائی. یہ عورت کا مقام بیان کرتا ہے اسلام. پھر اس کے علاوہ میرے بھائیوں، اگر ہم غور کریں گے تو عورت جو ہے نا، عورت کے پاس اتنی طاقت ہے کہ فرعون جیسے ظالم سے بھی اپنی بات منوا سکتی ہے عورت. یہ عورت کا مقام ہے. عورت اپنے آپ کو نہیں سمجھی نا. اصل میں آج لوگ کیا بولتے ہیں، مول صاحب میرا شوہر ایسا ہے، ہمارے کو فون آتے رہتے، شکایتیں کرتے، مول صاحب میرا شوہر ایسا ہے، یہ کرتا وہ کرتا، نہیں سنتا، ایسا ویسا ویسا. ارے کیسا بھی ہوں گا تمہارا شوہر، لیکن فرعون سے بڑا ظالم تو نہیں ہو سکتا. لیکن فرعون جیسے ظالم کو بھی ایک عورت اپنی بات منوا لی اس کے سامنے. فرعون، اس کو جو خطرہ تھا مردوں سے، لڑکوں سے، بچہ پیدا ہوگا تو میری حکومت کو نقصان ہوگا، اس لیے وہ کئی ہزاروں بچوں کو قتل کیا تھا. لیکن ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے وہ کیا کرتا، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیتا. ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. کبھی کبھی عورت جو ہوتی ہے، عورت کی ہمت اتنی زیادہ ہوتی، عورت کا کلیجہ کبھی کبھی مردوں سے بھی زیادہ بڑا ہوتا. کبھی کبھی کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈرتے ہوئے گھر کو آئے، کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو بول کے کیا بول رہے تھے، اے خدیجہ میری جان خطرے میں ہے، مجھے ایسا لگ رہا شاید میں مر جاتا ہوں گا، میرے جان کا خطرہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے کیا ہوتا نہیں معلوم، مجھے کمبل اڑا دو، ڈر لگ رہا بول کے گھر کو آئے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوہر تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ ضائع نہیں کرے گا تم کو. کیوں؟ تم غریبوں کی مدد کرتے، تم مسکینوں کی مدد کرتے، تم مسافروں کی مدد کرتے، تم رشتوں کو جوڑتے، تم اتنے اچھے کام کرنے والے، اللہ ضائع نہیں کرے گا، ہمت سے رہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں. شوہر ڈر رہا لیکن بیوی ہمت دے رہی، بیوی ہمت دے رہی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، عورت کیا ہے، اپنے آپ کو تو پہچان لے، پہلے اپنی قدر تو کر لو. اسلام تمہارے کو کیا مقام دیا، آپ بہت کچھ کر سکتے اگر سوچیں گے تو. اور اسلام کے لیے سب سے پہلی جان دینے والی، اپنی جان کی قربانی دینے والی کون تھی؟ نام کیا تھا جی؟ نوجوانوں بولو سب لوگ. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. نامہ یاد رہنا جی ہم کو. کون کیا کیا کرے، سمیہ کیا کری، عائشہ کیا کری، فاطمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، صحابیات، صحابہ کی زندگیاں یاد ہونا جی. ہمارے کو خالی آئی پی ایل کے سینچریاں معلوم، کون کتنے سینچریاں مارا، کون کتنے، صرف سینچریاں نہیں، ان کے افیرا معلوم، ان کے گرل فرینڈ معلوم، بوائے فرینڈ معلوم، کس کا کس کے ساتھ چل رہا معلوم، سب معلوم. کون کس کے ساتھ لیو ان میں ہے، کون کس کے ساتھ ڈیٹنگ میں ہے، کس کے کتنے بچے، ان کے بچوں کے نام معلوم. کوہلی کیا رکھا، اس کی بیٹی کا نام یہ معلوم ہے. اللہ کے لیے غور کرو. اسلام کے بارے میں نہیں معلوم ہم کو. ایسا نہیں ہونا. اس لیے سیکھنا ہے نوجوانوں، خاص طور سے علماء بیٹھے آپ کے مساجد میں، ماشاءاللہ علماء سے سیکھو، فائدہ حاصل کرو. تو اسلام کے لیے سب سے پہلے جان دینے والی کون؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ. اور سب سے پہلے نبی کو نبی ماننے والی کون؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ برکت دے آپ کو. کون جی؟ اس دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبی بولنے والی، میں مانتی ہوں تم نبی بولنے والی بھی عورت ہے، وہ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عورت کا مقام ہے. اور عورت کو اسلام نے کیا کیا مقام دیا، یاد رکھو. اسلام کہتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہیں. اسلام کہتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہے. جیسا کہ ابھی ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 1 پڑھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو اس دنیا میں پھیلا دیا. تو اسلام میں دیکھیے دونوں برابر ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دائرے میں یہ بڑی ہے، اس کے دائرے میں یہ بڑا ہے. مثال کے طور پر
اگر ہم ایگزام سے اگر مثال لے لیں گے نا کہ 100 مارکس کا اگر کوئی کوشچن ہے تو ایک سبجیکٹ میں ایک بچہ 90 مارکس لے کر آیا اور ایک سبجیکٹ میں وہی بچہ 35-40 لے کر آیا. اگر دوسری طرف دیکھیں گے ایک بچی جس کا اس میں 90 آیا تھا اس کا اس میں 35 آ سکتا ہے, 40 آ سکتا ہے, جس میں اس کا 90 آیا اس کا 35 آ سکتا ہے, لیکن کل ملا کے اس کو بھی 100 آئے اس کو بھی 100 آئے. تو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر سب برابر ہے, لیکن نہیں عورت یہ سوچے کہ میں بھی مرد کے جیسا برابر ہر چیز میں بولے تو وہ غلط ہے. عورت کا دائرہ اللہ تعالیٰ بتایا اس میں تم بڑے ہو, تم گھر کے کام میں, گھر کی ذمہ داریوں میں, اولاد کی صحیح تربیت کرنے میں, اس نسل کو اس قوم کے لیے اچھا بہتر بنانے میں, ان تمام چیزوں میں تم آگے ہو. چلو تم اس میں آگے بڑھ کے تم اس میں بڑھے, تم اس میں کام کرو. مرد کو بلا کہ چلو تم باہر نکلو, کماؤ, کام کرو, محنت کرو, اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ, اس میں یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تمہاری ذمہ داری اس میں بڑی, تمہاری ذمہ داری اس میں بڑی. لیکن یہ سوشل میڈیا کا اثرات کی وجہ سے نہیں, ہم بھی مردوں کے برابر جاتے کام کرتے, ہم بھی برابر پھرتے گھومتے, آفس میں جاتے بولے تو پھر اس کے نقصانات بھی دیکھ رہے. آج جتنے بھی جرائم ہو رہے, جو بھی ریپ کیسز, مرڈر کیسز, یہ تمام چیزیں ہو رہی, ان عورتوں سے پوچھو بیچاری, ذرا خالی تم بھی سوچ کے دیکھو. کامن سینس جو ہے نا, ہم کو بھی اللہ تعالیٰ دماغ دیا نا, خالی سوچ کے دیکھو بیچاری ان عورتوں کی کیا حالت ہے جو صبح اٹھ کے جاب کرتی, لیکن صبح اٹھ کے سب سے پہلے گھر کی صفائی کر لینا, پکانا, ٹفن بنانا, بچوں کو ریڈی کرنا, خود ریڈی ہونا, شوہر کے لیے ٹفن بنانا, پھر دھکے کھاتے ہوئے RTC بساں آٹو پکڑ کے جاب کو جانا, محنت کرنا, کام کرنا صبح سے شام تک, وہ جاب ہو یا دکان میں کام ہو یا کون سا بھی کام کر کے, کھیتی باڑی کرنے والی بھی بیچاری کتنی محنت کرتی, پھر شام کو آتی, پھر پکانا, دھونا, صاف کرنا, اتنا کام اس کے اوپر, اتنا بوجھ. جاب کرنے والوں کی حالت کتنی بری ہے. لیکن اسلام میں عورت کو کیا مقام دیا؟ تم گھر کی ملکہ ہو, تم ملکہ ہو, تم پرنسس ہو. ہمارے عورتاں آج کل شاید کریم نگر میں ہوں گے کہ نہیں کہ میں نے دیکھا, لیکن ہمارے نظام آباد میں تو بہت چل رہے. وہ برقعے کے نوز پیساں دیکھتے نا اپن, اس کے اوپر یہاں لکھ کے رہتا پرنسس بول کے, ہے نا, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, پرنسس بول کے رہتا. یہ لکھ لے کے پرنسس نہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے پرنسس بنایا, تم اپنی گھر کی پرنسس ہو, گھر میں رہو. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ تمام چیزیں سمجھ رہے نہیں, ہم بھی ان کے برابر. دونوں کی فطرت الگ ہے, دونوں کا جسم الگ ہے, دونوں کی طاقت الگ ہے, ہر ایک کو الگ الگ اللہ تعالیٰ صلاحیت دیا, وہ صلاحیتیں استعمال کرو. تو بہرحال اسلام کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. اس کے بعد ماں کا مقام اللہ تعالیٰ اسلام میں بتایا, ماں کی عظمت بتایا. عورت, تم عورت ہے, تم اگر جب ماں بنتی ہے تو ماں کا مقام یہ ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج جب سوال ہوا میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ماں. سیکنڈ نمبر پہ پھر سوال ہوا ماں, تیسری نمبر پہ پھر ماں, چوتھے نمبر پہ اللہ کے رسول بولے باپ. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ماں ماں ماں, ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کر, ماں کی خدمت کر, ماں کی خدمت کر, ماں کی خدمت کر. چوتھے نمبر پر اب باپ ہے. یہ ماں کا مقام دیا اسلام تمہیں. پھر اس کے علاوہ بیٹی کا مقام دیا اسلام. کیسا مقام دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 2 حدیثیں الگ الگ ہیں, حدیثوں کے الفاظ الگ ہیں, مفہوم یہ ہے حدیثوں کا, جو 2 بیٹیوں کی یا 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کرتا, کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا, بلکہ 2 انگلیاں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بیٹوں کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں آئی. 3 بیٹوں کی صحیح پرورش کرے تو, 3 بیٹوں کو انجینئر ڈاکٹر بنائے تو کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح مل کے رہتا, بلکہ اللہ کے رسول نے بتایا. بیٹوں کے لیے نہیں آیا, عظمت بیٹیوں کے لیے آیا, عورتوں کے لیے آیا. اس لیے بیٹیوں سے نفرت نہیں کرنا, بیٹیوں کو منحوس نہیں سمجھنا, بیٹیوں کی صحیح پرورش کرو, کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے رہنے کا موقع. جی کبھی سمجھے اس حدیث کو؟ بولو کم از کم. چلو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھے, ہے نا بھائی, ذرا ہاں یا نہ بولو. نہیں تھے نا, اللہ کے رسول کی صحبت تو نصیب نہیں ہوئی نا. ایک ایمان والے کو ایک خیال ہمیشہ, ایک تکلیف, اللہ کے رسول سے ہم کو محبت تو ہے, لیکن اللہ کے رسول کی وہ صحبت جو صحابہ کو نصیب ہوئی, وہ صحبت ہمیں تو دنیا میں نصیب نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کو دیکھنے کا موقع ہم کو نہیں ملا, اس ثواب سے ہم محروم رہ گئے. لیکن
کبھی چلو ایک موقع تو چلے گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے تقدیر میں نہیں لکھا، لیکن ایک دوسرا موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا، ملاقات کرنے کا، اللہ کے رسول کے بازو میں ٹھہرنے کا۔ کب ملتا جی وہ موقع؟ کب ملتا؟ جنت میں جائیں گے تو، ہے نا، جنت میں جائیں گے تو کبھی دل سے دعا کرتے ہوئے اللہ دنیا میں تو موقع نہیں ملا میرے نبی سے ملاقات کرنے دیکھنے کا، لیکن کل قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت نصیب فرما بول کے دل سے دعا کرے؟ کبھی دل میں ایک خواہش ہوئی؟ اگر ہوئی تو سچے ایمان والے۔ خالی دنیا میں نعرے لگا کہ میرے کو نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، خالی جھنڈے لگا لینا، آنکھیں چوم لینا، یہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت یہ ہے کہ اللہ دنیا میں نصیب نہیں ہوئی صحبت، قیامت کے دن تو نصیب ہو جائے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کے رسول کے بازو میں ایسا ٹھہرنے کا موقع حدیث میں بتائے، کیا کرے تو ملتے؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بولو ابھی سنا ہے نا حدیث، اللہ کے رسول کے بازو میں ایسا ٹھہرنے کا، ایسا دو انگلیوں کے جیسا بازو میں ٹھہرنے کا موقع مل رہا۔ دنیا میں کیا کرے تو ملتا یہ موقع؟ 3 بیٹیوں کا، ماشاءاللہ، کیا بولے؟ 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، خوش ہو جانا چاہیے۔ اچھا، یہ بیٹی کا مقام اور بہن کا مقام کیا ہے؟ ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بہنوں کی اچھی پرورش کی وہ اس کے جنت میں جانے کا باعث بنتی ہے۔ بہنوں کا ہونا بھی بڑی خوش نصیبی ہے بھائی۔ آج ہم لوگ پریشان رہتے، ارے کیا ہے، ہمارے امی ابا 3 بہنا 4 بہنا ہے، میں اکیلا بھائی، ان کے لیے بس زندگی بھر کام کرو، ان کے شادیاں کرو، پریشان رہتے، جھڑکے۔ ایسا نہیں، الحمدللہ بہنا ہے تو ان کی بھی صحیح تربیت کرو، پرورش کرو، انشاءاللہ یہ بہنیں تمہیں جنت میں لے جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب عورت بیوی بنتی ہے، دیکھو اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ ماں بنے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بیٹی بنے تو بیٹی اللہ کے رسول کے ساتھ صحبت دلا رہی، بہن بنے تو جنت میں جانے کا ذریعہ بن رہی، اور اگر بیوی بنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ اچھا کون؟ اچھا اپنی زبان میں بولنا بولے تو میں اچھا، اگر ماں سے پوچھیں گے بیٹے کے بارے میں، ہاؤ میرا بیٹا ہیرا بولتی نا، میرا بیٹا بہت اچھا بولتے نا، ماں بولے تو نہیں ہیرا نہیں، بہن بولے تو ہیرا نہیں۔ 100% مارکس کس کو ملنے والے؟ جس کی بیوی بولنا، بیگم بولنا، ہاؤ جی میرے شوہر بہت اچھے۔ آج عورتوں کی حالت یہ ہے، کیونکہ مرد ویسے ظالم بھی ہے، اتنا ظلم کرتے، باہر اتنے میٹھے باتاں کرتے، دوستوں کے ساتھ ہنستے مذاق کرتے، گھر میں جاتے چاہے کیا زبان، کیا گالیاں دینا، مارنا، فائٹنگاں کر لینا، یہ چلتا ہمیشہ۔ اس لیے شوہر رہ جب خاموش بیٹھتی، شوہر جانے کے بعد اکیلے میں پوچھنا، انہیں بھی آرے سے نیچے نہیں اترتی، آرے بولتی، اتنا ظالم انہیں، کیسا کی مجبوری کو زندگی گزار لے رہی، اب کیا کرنا، ایک بار ہو گئی شادی، اس کو چھوڑے تو دوسری شادی نہیں ہوتی، ایک پریشانی، اور 2 بچے ہو گئے، 2 بچوں کو لے کے میں کدھر جانا بول کے مجبوری کو زندگی گزار رہی، لیکن بچوں کو بولتی نا، اس لیے ماں انہیں نہیں ہے، جب ارے بابا تیری شکل دیکھ کے اس کے ساتھ زندگی گزاری رہی، نہیں تو کب کی چھوڑ کے چلے جاتی بولتی ہوں۔ کہیں تو ظلم کرتے ہو ایسا مرد، اکثر، سب نہیں، لیکن یاد رکھو تم اچھے کی نہیں، گارنٹی کون دینا والا؟ اسلام، بیوی دینا۔ ہاں، ایک مرد اچھا کون بولنا؟ بیوی بولنا، میرے شوہر اچھے جی، اکیلے میں بھی بولنا، شوہر کے سامنے بھی بولنا، شوہر نہیں ہے تو بھی بولنا میرے شوہر سب سے اچھے ماشاءاللہ، تب جا کے تم اچھے بنیں گے، یاد رکھو۔ تو یہ عورت کا مقام ہے۔ عورت کا کیا مقام دیا؟ تم گارنٹی دیے تو مرد اچھا، تم گارنٹی نہیں دیے تو انہیں اچھا نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ اس کے بعد تعلیم کا حق دیا، اسلام کیا دیا عورت کو؟ آج بول رہے نا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، آج نعرے ہیں حکومتوں کے، لیکن بیٹی پڑھاؤ کون بولے سب سے پہلے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بولے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے بولے۔ بیٹی پڑھانا آج کی حکومت کا نعرہ نہیں، اللہ کے رسول 1450 سال پہلے بولے پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو علم حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد اسلام کیا دیا عورت کو؟ اسلام یہ مقام دیا کہ اسلام وراثت میں بھی حق دیا اس عورتوں کو، وراثت میں حق۔ سورہ نساء آیت نمبر 7، سورہ نساء آیت نمبر 4 اور 7 نکال کر دیکھو، مہر بھی ملتا شوہر کی طرف سے عورت کو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مرد دیتے نہیں، ہے نا،
اسلام دیا حقوق، آج ہماری سوسائٹی نہیں دے رہی وہ حقوق، یہ الگ بات ہے، یہ ظالم ہے۔ ماہر دیو بولے تو 5,000 ادھار میں لکھا لیتا، 5 لاکھ نیٹ لے لیتا، ہاں جہیز کے نام سے نیٹ ہونا، نیٹ نہیں پہلے چھونا، ایڈوانس میں رسم ہے جب سے چھونا، کیوں یہ فقیر کو شادی کر لینے کے لیے پیسے نہیں رہتے، وہ جورو دیے 5 لاکھ لے کے شادی کا خرچہ نکال لیتا، اس لیے ایڈوانس میں سے لے لیتا 5 لاکھ۔ ماہر بولتا ادھار لکھو حاجی صاحب، ادھار کب تک ادھار؟ مرے تک ادھاری، مرنے کے بعد بڈھیا پکڑ کے لے کے آ کے معاف کرو معاف کرو معاف کرو بولے تو آپ انہیں کیا بولیں گی روتے ہوئے؟ معاف کرو نہیں بولے تو نہیں، اٹھ کے دے رہے مردے بول کے پوچھیں گی، ہاں انہیں دیتا نہیں وہ ہوتا نہیں، زندگی بھر دیا نہیں اب کیا دیتا بول کے جا بول کے انہیں معاف کرو بول کے بول دیں گے۔ ایسا ماہر معاف ہوتا کیا؟ ماہر عورت کو ملنا چاہیے۔ اور دوسرا وراثت میں باپ کی پراپرٹی، باپ دادا کی جو پراپرٹی سب بھائیاں کھا لیتے، بہنوں کو دیتے نہیں، غلط ہے یہ، قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، یاد رکھو۔ بہنوں کو بھی جو حصہ اسلام نے مقرر کیا، اپنی بہنوں کو 2 پراپرٹی میں حصہ، بھائیاں اگر کھا لیں گے تو یاد رکھو کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ پھر اسی طرح اسلام عورت کو زبردستی نکاح سے آزاد کیا۔ اسلام میں جیسے مرد اپنی مرضی سے شادی کرتا، عورت بھی اپنی مرضی سے کریں گی۔ عورت کو بلیک میل کر کے، زبردستی کر کے، میں بولے اس کو تو کر لینا، انہیں پسند نہیں ہے تو بھی شادی کرا کے اگر دے دیں گے تو یہ ظلم ہے، اسلام اسے پسند نہیں کیا۔ نہیں، عورت اگر راضی ہے، آپ جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہے اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی، اس سے پوچھو، اگر وہ بولیں گی کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے راضی ہے، میں راضی ہوں، ابا میں راضی ہوں، تبھی جا کے اس کا نکاح ہو سکتا۔ زبردستی نکاح کریں گے تو نکاح نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ پھر عورت کو کیا مقام دیا؟ عورت کو اسلام اس کی عزت اور عفت کی حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اسے طریقہ بتایا۔ اسلام عورت کی عزت کی حفاظت کیا۔ اب دیکھو دوسرا عنوان شروع ہو رہا ہے عزت سے، یہیں سے شروع ہو رہا ہے، یاد رکھو یہ 10واں مقام جو عورت کو اسلام دیتا، اس کی عزت کی حفاظت۔ اب یہاں سے ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں، پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں، عمل کرنا ہے۔ میری ماں بہنیں تمہیں یہ مقام اسلام دیا تو پھر تمہیں بھی عمل کر کے بتانا ہے کہ میں سچی مسلمان ہوں۔ اللہ تو مجھے اتنی عزت دیا، حالانکہ یہ عزت اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے عورت کو نہیں تھی۔ عورت بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے عرب کے لوگ، ہمارے اس ہندوستان میں کیا کر رہے تھے؟ ستی سہاگمنم پڑھے تھے نا بچپن میں اسکول کے کتابوں میں، مرد مر گیا تو زبردستی اس کو بھی ڈھکل دے رہے تھے۔ پراپرٹی میں کہاں ہے پراپرٹی میں کوئی دوسرا مذہب دیتا حصہ؟ کوئی نہیں دیتا۔ آج اسلام دیا تم کو، اور اسلام تمہاری حفاظت کا انتظام بھی کیا۔ وہ چیز آج عورتوں کو پسند نہیں آ رہا۔ یہ جو حفاظت کرنے کا، عزت کی حفاظت کرنے کا طریقہ اسلام دیا، یہ آج ہمارے عورتوں کو اچھا نہیں لگ رہا۔ عورتیں سمجھ رہے یہ کیا ہے، پردہ پردہ پردہ، ہم بھی آزاد ہے۔ آزادی کا مطلب معلوم ہے؟ جہاں آزادی آزادی بول کے عورتیں گھوم رہے نا، آپ کبھی دیکھو ان کی زندگیاں، جتنی ایکٹریسز ہے، جتنی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی سنگرز ہیں، وہ عورتوں کی کبھی زندگیاں، ان کی ہسٹری کبھی پڑھ کے دیکھو، وہ کتنی زیادہ ڈپریشن میں رہتی، کتنا زیادہ ڈرگز لیتی، نشہ لیتی نیند نہیں آنے کی وجہ سے، کتنی ہیروئن سے جو خودکشی کر کے مر گئی، کروڑوں کی پراپرٹیاں ہیں، لیکن کیونکہ ان کی زندگی میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آزادی آزادی کے نام سے وہ صرف ایک ویشیا بن کے رہ گئی، ایک رکھیل بن کے رہ گئی۔ ان کی نظروں میں یہ جو یورپ ویسٹرن کلچر ہے نا، ان کی نظروں میں عورت صرف ایک ناچنے گانے والی، ایک انٹرٹینمنٹ کی ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک کھلونا ہے بس۔ جتنے دن جوانی ہے، جتنے دن خوبصورتی ہے، خوب مردوں کو انٹرٹینمنٹ کرو، ناچو کودو، ہمارا دل لبھاؤ، بس ہم کو سکون دو۔ جب تمہاری خوبصورتی اوپر اتر جائے گی، جب تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، بوڑھی بن جائے گی، تمہیں پلٹ کے دیکھنے والا نہیں ہوگا، تمہاری زندگی جانور سے بھی بدتر ہوں گی۔ آج دیکھ رہے ہم، خالی مثال ہی لے لو بھائی آپ، کیونکہ ہمارا معاشرہ قرآن و سنت سے بھی زیادہ، ہمارے خاص طور سے نوجوان علم جو ہے نا، دنیا کا علم ہی زیادہ رکھتے ہیں، خاص طور سے فلموں کا علم رکھتے ہیں، اس لیے میں مثالیں دے رہا ہوں۔ نیوز کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں، اس لیے مثالیں دے رہا ہوں۔ جن ہیروئنس کو آپ 80s میں 90s میں دیکھے تھے، ان کی حالت آج کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہی ناچنے گانے والے جو ایکٹر ہے، مرد ہے، ان کا آج مقام کیا ہے؟ مردوں کا تو مقام بہت ہے، لیکن جو ہیروئنس اس وقت ان کے ساتھ برابر تھی، آج بوڑھی بن گئے، ان کو کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے، بھیک مانگ رہی، آج بھیک مانگ رہی۔
तड़प तड़प के रो के मर रही आज। तो हम जो समझ रहे कि भाई आज औरतों के जहनों में है हम भी बराबर है, हम भी, नहीं नहीं नहीं, ये गलत सोच है जो तुम्हारे जहनों में डाली जा रही है। तो याद रखो, अब इज्जत की हिफाजत इस्लाम कैसे कर रहा। अब सूरह नूर आयत नंबर 31 अगर आप निकाल कर देखेंगे, वकुल लिल मुमिनाति यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा वलयदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना। चलो एक लंबी आयत है लेकिन इतना तर्जुमा मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। अल्लाह ताला क्या बोल रहा, मुसलमान औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी इस्मत में फर्क ना आने दे और अपनी जीनत को जाहिर ना करे सिवाय उसके जो जाहिर हो, और अपनी गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियां डाले रखे। गिरेबान बोलते सीना, छाती, अपने सीने पर ओढ़नियां डाल के रखो। अपनी खूबसूरती को जाहिर मत करो, लोगों के सामने मत दिखाती हुई फिरो, अपने नजरों की भी हिफाजत करो। और इस आयत को आखिर तक आप पढ़ेंगे ना, अपने पैरों को जमीन पे जोर जोर से मार के मत चलो। कुरान में ये पूरा पर्दे का, ये तुम्हारी इज्जत की हिफाजत, ये प्रोटेक्शन के तरीके इस्लाम बताया। तुम्हारी हिफाजत कैसे होगी, नरम लहजे में बात मत करो, ये तमाम चीजें तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी हिफाजत के लिए है। लेकिन ये चीजें आज मुसलमान औरतों को अच्छी नहीं लग रही। क्या बोल रही, अरे ये क्या है, हमारी तरक्की में रुकावट है। एक और आयत भी सुनाता हूं, सुनो, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59। ये पर्दा किस लिए है? अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। ऐ नबी, अपनी बीवियों से और अपनी साहिबजादियों से और मुसलमानों के औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका ले, इससे वो बहुत जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर न सताई जाएंगी। अब जरा इस आयत को समझो, पर्दा किस लिए, बुर्खा किस लिए? अल्लाह उसका जवाब दे रहा है इस आयत में। तुम अपने ऊपर से ओढ़नियां अगर डाल के रखेंगे, बुरखे में रहेंगे, पर्दे में रहेंगे, अपने जिस्म को छुपा के रखेंगे, तो एक तो तुम्हारी शनाख्त हो जाएगी, मतलब तुम्हारी पहचान होगी। क्या पहचान होगी? कि ये इज्जत वाली औरत है, ये अच्छी कैरेक्टर वाली औरत है, अच्छी कैरेक्टर की निशानी बुर्खा है, बोल रहा कुरान। आज मैं क्या बताऊं भाई, बुर्खे के बारे में घंटे घंटे बोल सकता हूं। आज सिर्फ कपड़ों की वजह से कौन कैरेक्टर वाली है, कौन कैरेक्टरलेस है, आज हमारे नौजवान पहचान सकते हैं। बोलो सही बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं? सिर्फ कपड़े को देखकर, खाली आज मार्केट में जा रहे, कौन कैसे कपड़े पहन रहे उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं। अरे दूसरे मजहब वालों को तो छोड़ो, खाली बुर्खा पहनने वालियों में अलग अलग किस्म के बुर्खे रहते ना, उन बुर्खों की वजह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बुर्खा पहने से औरत ये इज्जत वाली है, अरे ये जो बुर्खा पहन के जा रही है इन्हें कैरेक्टरलेस है, अंदाजा लगा सकते बस कपड़ों से। अल्लाह ताला इसीलिए बोल रहा, तुम्हारी शनाख्त हो जाती है, तुम बुर्खा, शरई बुर्खा, सही बुर्खा पहने तो। इसीलिए हम देखते हैं माशाल्लाह, माहौल हमारा कितना भी आज खराब होगा, उसके बावजूद भी एक मुसलमान औरत बस स्टैंड में जब चलती है, बस में जब चढ़ती है, एक गैर मुस्लिम भी इज्जत से बाजू भरता है कि नहीं भाई? सही बोल रहा हूं मैं? इज्जत आज एक गैर मुस्लिम भी देता बुर्खे वाली औरत को देख के। वही अगर जीन पैंट टी शर्ट में जाने वाली को होना बोल के ऐसा टच करके जाता। सही बोल रहा हूं ना, गलत नहीं ना? जानबूझ के छेड़ने वाला किसको छेड़ रहा? तुम्हारे कपड़ों को देख के छेड़ता। अल्लाह ताला 1450 साल पहले बताया, बुर्खे में रहो, पर्दे में रहो, अल्लाह इज्जत दिया तुम्हें, इस्लाम में ये मुकाम दिया तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की। ये बुर्खा तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन है, हिफाजत करने वाला है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्या बोला? एक तो ये शनाख्त है और दूसरा तुम सताई नहीं जाती है। जैसा कि मैं अभी बोला, छेड़ने वाला किसको छेड़ता? जितनी कम कपड़ों में रहती है उसको उतना ज्यादा छेड़ता, जो जितना शरीर ढीला ढाला बुर्खे में रहती है उसको छेड़ने वाला नहीं छेड़ता। इसीलिए जिन मुल्कों में शरई पर्दा है वहां रेप केसेस नहीं है उतने ज्यादा, और जितने कम कपड़े जिस मुल्क में पहने जाते उतनी ही ज्यादा वहां पर रेप केसेस है। हाँ, ये एक्टर एक्ट्रेसेस
सिंगर्स, ये जो औरतें जितनी भी है ना इन मुल्कों का, कभी आप गूगल में सर्च करके देखो रेप केसेस कहां ज्यादा होते, औरतें ज्यादा मर्डर कहां होती, किन औरतों पर एसिड फेंका जाता, किन औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा जिना बिल जबर होता, आपको पता चल जाएगा। जहां शरई बुर्खा है वहां औरतों पर जुल्म कम है, नहीं है नहीं बोलूंगा, कम है, लेकिन सबसे ज्यादा औरतों पर जुल्म उन्हीं जगहों पर है जहां पर पर्दा नहीं है। तो याद रखो आज पर्दा, अब मेरी माँ बहनों यहां से गौर से सुनो, मेरे भाइयों आप भी सुनो, पर्दे को लेकर हमारे माशरे में बहुत सारी गलतियां हो रही। पर्दा बुर्खा नाम का रह गया है, और सबकी बात नहीं बोल रहा हूं, माशाल्लाह सोसाइटी में अच्छे लोग भी है, सब गलत है ये मैं नहीं बोल सकता, हर जगह, लेकिन ज्यादातर गलतियां हो रही, कम लोग हैं जो सही तरीके से पर्दा और बुर्खे में है। कहीं पर बुर्खा हमारे नाम का रह गया है, कहीं हमारे मतलब का रह गया है, कहीं हमारे फायदे का रह गया है, और कहीं पर बस जबरदस्ती का पर्दा रह गया। औरतों को आज पर्दा बुर्खा बोले तो हाउ जी कौन सा कि अम्मी अब्बा जबरदस्ती पहना दिए, हम पहन लिए निकल गए शोहर के सामने, और शोहर पर्दा नहीं करे तो बुर्खा नहीं पहने तो गुस्सा करता, इसलिए पहन लिए। इसीलिए मैं देखता हूं ज्यादा बसों में सफर होता ना, बसों में ज्यादा सफर होता तो देखते जब तक शोहर आके टाटा बाय बाय करके चले जाता, सीट में बिठा के बेचारा उन्हें जाते चिदर बुर्खा उतार के बैठ जाते औरता। क्यों? अपनी मर्जी का बुर्खा रह गया, अपनी मर्जी का पर्दा रह गया, नाम का पर्दा रह गया है, याद रखो। लेकिन आज जिस बुर्खे को, जिस पर्दे को बोझ समझ रही औरतें, यही बुर्खा उनकी हिफाजत का जरिया है, ये समझ में नहीं आ रहा। और बुर्खा पहनना, पर्दा करना इबादत है, याद रखो मेरी माँ बहनों, इबादत है, सवाब मिलता आपको। अल्लाह का हर हुक्म, इबादत बोलते हैं किसको जी? अल्लाह जो हुक्म दिया उस पर अमल करना, जिन बुराइयों से जिन गुनाहों से रुकने का हुक्म दिया रुक जाना, यही इबादत है। तो अल्लाह का हुक्म समझकर तुम बुर्खा पहनते हो तो तुम्हारा बुर्खा पहनना भी इबादत। लेकिन आज अल्लाह का हुक्म समझ के बुर्खा पहनने वाली कितनी औरतें हैं, मौका मिले तो बुर्खा उतार देंगे बोल के देखने वाले औरतें ज्यादा है। कब मौका मिले तो जब उतार देंगे बोल के बोलने वाले, खुशी से ये मेरे रब का हुक्म है, मेरे अल्लाह का कानून है, मेरा दीन इस्लाम है, तो इस्लाम ने मेरे प्रोटेक्शन के लिए ये जो तरीका दिया बुर्खे का, मैं खुशी से बुर्खा पहन के बाहर निकलूंगी। इस तरह खुशी से बुर्खा पहनने वाली कितनी औरतें हैं, कितनी औरतें हैं, अपने आप से सवाल कर लेना। तो याद रखो असल में ये जो नंगापन है, बुर्खा उतारना, जिस्म से कपड़े उतारना, कपड़े कम पहनना, अपने जिस्म को लोगों के सामने दिखाते हुए फिरना, इसमें इज्जत है जो समझ रहे ना। असल में ये किसकी चाल है मालूम है? कौन चाहता ये शैतान चाहता है। शैतान ये चाहता कैसे? अगर हम सूरह आराफ निकाल कर देखेंगे, आयत नंबर 20 से आप पढ़ते जाओ, शैतान का आदम अलैहिस्सलाम का जो वाकया है पूरा है। एक आयत सिर्फ मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, जरा गौर से सुनो। फवस्वस लहुमा शैतानु लियुब्दिया लहुमा मा वूरिया अनहुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि इनके शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी, दोनों एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा कर दें। आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला अभी तक एक दूसरे के शर्मगाहें जाहिर नहीं थी, एक दूसरे को नहीं दिख रही थी। जन्नत का जो भी लिबास था अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन शैतान क्या चाह रहा था कि इन दोनों को नंगा कर दे, इन दोनों के जिस्म से लिबास उतार देना, ये शैतान चाह रहा था। और कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को उस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं फरमाया मगर महज इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में हो जाओ। क्या बोला? जाओ जी, जाके वो झाड़ के पास जाके खा लो, उसका फल तोड़ लो, खा लो। आगे आया तो मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूं। शैतान कभी भी हमारा दुश्मन बन के नहीं आता, दोस्त बन के आता। एक बात ये भी याद रखो, शैतान कभी भी दुश्मन बन के, दोस्त बन के आता। अरे ले रे मामू, चल रे चिच्चा। सबसे पहले शराब पीना कौन सिखाता? दोस्त सिखाता कि दुश्मन सिखाता? दुश्मन आके अरे मैं पी रहा हूं तू भी पी रहे बोलता कि? दोस्ती चाहता। ले रे मामू, पी रे चिचा। मैं भी क्या पहले से पिया गिरे,
میں بھی ابھی ابھی شروع کرا نا رے، بڑا مزہ آتا رے، اچھا رہتا، سگریٹ لے کے ایک کش مار، ایک کش ذرہ ایسا لے کے ایسا پھوک، ایسا بولتا ہے، سکھاتا دوست، لیکن کون؟ شیطان، دوست کی شکل میں۔ تیرے اچھے کے واسطے بول رہا ہوں رے، 10th میں فیل ہوا، کئی کو اتنے ٹینشن میں ہے، سوچ میں نیند نہیں آ رہی، ایک پیگ مار لے رے، کیسی نیند آتی دیکھ۔ لو فیل ہوا کی رے، بریک اپ ہو گیا کی رے تیرا، کئی کو ٹینشن لیتا، میں ہوں نا، ایک 90 میں لا کے دے دوں، چل ٹینشن ختم، میں تیرے اچھے کے واسطے بول رہا ہوں رے، بولتا۔ شیطان بھی وہی بولا کہ آدم علیہ السلام سے، آئے آدم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قسم کھا کے بول رہا ہوں، وہ جھاڑ کے نزدیک چلے جاؤ، کیا فائدہ ہوتا معلوم؟ ہمیشہ زندہ رہتے جی، تم کبھی موت نہیں آتی۔ ایسی گولی میڈیکل میں ملے تو سب لوگ جا کے ڈال لے کھا لیتے، زندہ رہنا، سب کو زندہ رہنا پسند، مرنا کس کو تو پسند ہے جی، کس کو بھی پسند نہیں۔ آدم علیہ السلام بھی وہی سوچے رہے، ہمیشہ زندہ رہتوں کہتے، قسم کھا کے بول لیا میرا دوستیش نہ بول کے چلے گئے، جا آتش ان کا جو لباس تھا اتر گیا، ختم۔ اب دونوں جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے چپکا لے رہے تھے اپنے جسم پہ۔ تو اس آیت سے کیا پتا چلا؟ ننگا کرنا کون چاہتا تھا؟ شیطان۔ ذرا بولو کون چاہتا؟ ننگا پن شیطان کو پسند ہے۔ کپڑے نہ کو پہنو، کپڑے اتار کے ننگے گھومو، یہ شیطان کو خوشی ہوتی ہے اس میں۔ آج ہمارے عورتوں یہ شیطانی عورتوں کو دیکھ لے کے ہم بھی ویسا ننگے گھومے تو خوشی ہے، بلکہ برقعے اتار کے جا رہے ہیں۔ لیکن سوچو میری ماں بہنوں، اگر کچھ باتیں کڑوی ہیں تو معاف کرنا، لیکن آپ ذرا سوچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ کتنی خطرناک چال ہے شیطان کی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آج یاد رکھو، عورت اور مرد کا جو سطر ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ عورت سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک پورا جسم چھپانا ہے، یہ اس کا سطر ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے۔ مرد ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ ایک مرد دوسرے مرد کو بھی نہیں دکھا سکتا، اس چیز کو یاد رکھو۔ ہمارے پاس عورتوں کا پردہ تو بہت یاد رہتا ہمارے کو، لیکن مردوں کا پردہ یاد نہیں رہتا۔ گھر میں خالی چڈیاں نکراں پہن لے کے گھومتے ہیں ہمارے نوجوان، رانا پورے دکھتے رہتے، پنڈلیاں دکھتے رہتے، جائز نہیں، حرام ہے۔ ایک مرد دوسرے مرد کو بھی ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ نہیں بتا سکتا۔ عورت کا تو پورا جسم ہی پردہ ہے، پورا ہی جسم پردہ ہے۔ اور گھر میں ہے، جیسا کہ محرم رشتہ دار ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اس کے سامنے گھر میں کون سے جسم کے حصے دکھا سکتی ہے عورت؟ چہرہ، سر کے بال، گردن اور ہاتھ یہاں تک، پیروں ٹخنوں تک، یہ بھی گھر میں کام کاج کرتے ہوئے تمام چیزوں میں عورت اتنا حصہ اپنے گھر کے محرم مردوں کے سامنے کھول سکتی۔ باپ، بیٹا، بھائی، یہ جو بھی ہے، شوہر کے سامنے تو کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن باقی محرموں کے سامنے عورت یہ جسم کے حصے کھول سکتی، اتنا جائز ہے۔ لیکن عورت اپنے پیٹ پیٹ کا حصہ سگے بیٹے کو بھی نہیں بتا سکتی، یہ یاد رکھیں۔ جو ساڑیاں پہنتے ہیں نا، سوال کرتے مول صاحب ساڑی پہننا جائز ہے کیا؟ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ساڑی تمہارے پیٹ اور پیٹ کے حصوں کو اگر دکھا رہی، تمہارا سگا بیٹا، تمہارا سگا بھائی، تمہارا سگا باپ گھر میں ہے، پیٹ اور پیٹ کا حصہ دکھ رہا، تو ایسی ساڑی پہننا گھر میں بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، شوہر کے سامنے ساڑی پہننا جائز ہے، یہ عورت اور مرد کے سطر کا حصہ ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اب یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ تمہارے کو یعنی عورتوں کو اتنا مقام دیا، تم ماں بنے تو یہ مقام، بہن بنے تو یہ مقام، بیٹی بنے تو یہ مقام، معاشرتی مقام، بیوی بنے تو یہ مقام، تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے اتنا پروٹیکشن کا طریقہ، یہ سب چیز بتایا، لیکن آج عورتوں کو یہ چیز پسند نہیں آ کے بے پردہ ہو کے گھومنا شروع کری، آفسوں میں جا کے جاب کرنا شروع کری، کالجوں میں جا کے غیر مردوں کے ساتھ باتیں کرنا، بیٹھ کے میٹنگ کرنا، مشورے کرنا، ہنسی مذاق کرنا شروع کری۔ پھر وہیں سے اتنے خطرناک فتنے جنم لیے کہ اس کی عزت بھی چلے گئی، اور آج وہی ہماری بہنیں جس کو اسلام نے اتنا اچھا مقام دیا، وہ مقام چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ بھاگنے والی بن رہی۔ جب اسلام پسند نہیں آیا، اسلام کیا ہے پڑھی نہیں، سمجھی نہیں، تو پھر گئی کالج میں، گئی کسی سے محبت ہو گئی، محبت کے کچھ جال بچھا دیا، کچھ اشعار پڑھ دیا، کچھ اس کی تعریف کر دیا، اس کی محبت میں چلے گئی۔
کتنے کیسز آ رہے دن بدن ہر جگہ جہاں بھی جا رہا ہوں مجھے مسجد کے ذمہ دار یہی بول رہے فیاض بھائی ہمارے پاس پرسومیچ ایک کیس ہوا کچھ تو بھی بولو اس پہ، پرسومیچ کیس ہوا ہے کچھ تو بھی بولو. کیا کریں بھائی، کیا بولے اس کے اوپر، کتنا بھی رونا روئے کم ہے. اس کے وجوہات کیا، یہ الگ ٹاپک ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اس پر میں بولوں گا. لیکن یاد رکھو میری ماں بہنوں، اسلام تمہیں اتنا اچھا مقام دیا، اتنی عزت دیا، اس کے باوجود اگر تم اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے دین کو چھوڑ کر اگر کسی کافر کے ساتھ، کسی غیر محرم کے ساتھ جب بھاگتی ہو نا، تو یاد رکھو اس کے برے سے برے نتائج بھی ہو رہے. وہ اپنی خواہشیں جب پوری کر لے گا تو آپ کو ہوٹلوں پہ بیچ دے گا. ایک واقعہ نہیں، کتنے سووں کے واقعات جو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں. اپنے دوستوں کو جب اس کی خواہش پوری ہو جائے گی، اپنے دوستوں کی بھی خواہش پوری کرائے گا آپ کے ساتھ. ہو رہا ہے، ہوٹلوں پہ بیچ دے رہا، آخر میں خودکشی کر کے مر جا رہی. کتنی بچیوں کو میں، پھول جیسی خوبصورت بچیوں کو جن کو بچپن میں دیکھتا تھا، ایسے کئی لوگوں کو میں دیکھا. کیونکہ اسلام، دیکھو کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اس باپ کو سب سے بڑی فکر بیٹی کی ہوتی نا جی، اپنی عزت کی ہوتی. ارے بیٹی ہوئی تو اس کی عزت. اور ایک سوسائٹی میں 30 سال 40 سال تک ایک عزت کمایا تھا باپ. جب 25-30 سال کی عمر میں اس کی گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اب اس کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کی عزت کی بھی اس کو فکر رہتی ہے. میری بیٹی ہے، اسی وقت سے سوچنا شروع کر دیتا اب اس کے لیے کمانا، اس کے لیے جمانا. اس کے لیے سعودی گیا، دبئی گیا، محنت کرا، جمانا شروع کیا. بیٹی کے لیے کیا کیا خواہشات، اچھی جگہ شادی کروں گا، اچھے داماد کو ڈھونڈوں گا، عزت کے ساتھ شادی کر کے دے دوں گا. جس گھر میں بیٹیاں بھی ہوتی بیٹے بھی ہوتے، لیکن باپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہوتی جی؟ بیٹی کی. بیٹے کی ایک ایک بار خواہش پوری نہیں کرتا باپ. ارے خاموش بیٹھ، کام بائک لگایا. لیکن وہی بیٹی آ کے اگر کوئی چیز پوچھتی ہے تو اس کو ہزاروں کا ڈریس خرید کے دے دیتا. اتنی محبت سے پالا سو باپ. آج ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے کہ کسی سے محبت کر کے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو چھوڑ دے کے جب جا کے کافروں کے ساتھ شادی کر رہی، باپ کو معلوم ہوا تو بوڑھا باپ پولیس اسٹیشن میں جا کے بیٹی کے پیروں پکڑ کے رو رہا، بیٹا ایسا مت کر. بیٹی ان کے پیروں پکڑ کے رو رہا. باپ جو اتنے سال سے 40-50 سال سے ایک عزت کمایا تھا سوسائٹی میں، اس کی عزت کو بیچ بازار میں بیچ رہی ہے. اے بیٹیاں، میری بیٹی کو، میری بہن کو کوئی غیر مرد دیکھنا نہیں بول کے اس کو پردے میں رکھا تھا. قیمتی چیز تھی نا جی، قیمتی چیزوں کو ہی چھپا کے رکھا جاتا نا. 10 روپے 20 روپے 100 روپے 1000 روپے ہے تو جیب میں رکھ لے کے پھرتے. 1 لاکھ روپے جیب میں رکھ لے کے نہیں پھرتے نا. 1 تولا سونے کی بسکٹ اوپر کے جیب میں رکھ لے کے نہیں پھرتے نا. جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو گھر کے اندر اتنا ہی حفاظت کے ساتھ لاک کر کے رکھتے ہیں، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. اے میری مسلمان بہنوں، اے بیٹیوں، تم ہماری نظروں میں قیمتی ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہو. تم تمہارے باپ کے لیے ایک ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہو، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہو. اس لیے وہ تمہیں چھپا کے رکھنا چاہتا، تمہارا بھائی تمہیں چھپا کے رکھنا چاہتا. مارکیٹ میں تم چلتی ہو، تمہارے طرف کوئی غیر مرد آنکھ اٹھا کر دیکھے تو تمہارے بھائی کو تکلیف ہوتی، تمہارے باپ کو تکلیف ہوتی، تمہارے شوہر کو تکلیف ہوتی. میری بہن کو کوئی نہ دیکھے اس لیے وہ چھپا کے رکھنا چاہ رہا. لیکن تم ہے کہ تمہارے بھائی، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تم کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے آج ایک کافر کے محبت میں آ گئی، اس کے چند باتوں میں آ گئی، اور سب کی بے عزتی کرتے ہوئے اس کے ساتھ جا کے. اور سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جو رب تمہیں اتنا بڑا مقام دیا، جو رب تمہارے لیے تمہیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، انسان بنا کے اتنا بڑا مقام دیا، بغیر مشکل کے تمہیں اسلام جیسی نعمت دیا، تمہاری رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، تمہارے لیے قرآن بھیج دیا. تم جنت میں جانا بول کے اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی. ایک نیکی کر لے جنت دے دوں گا بندی، ایک اچھا کام کر لے جنت دے دوں گا. اللہ تو چاہتا تجھے جنت میں داخل کرانا، لیکن تم ہو کہ اس رب کو بھی نہیں پہچانے، اس نبی کو نہیں پہچانے، اور ایک کافر کی محبت میں آ کے اس کے ساتھ شادی کر کے تم بتوں کے سامنے جا کے پوجا کرتی ہو. کیا جواب دے گی مرنے کے بعد؟ مردوں کے سامنے جا کے مانگتی ہے، مندروں میں جا کے شادیاں کر کے ایسا
तिलक लगा लेती, दिल कटता है। अल्लाह तुम्हें क्या मुकाम दे के भेजा था और तुम क्या कर लिए? तुम खुद अपनी बेइज्जती कर लिए, दुनिया में भी जलील, तुम्हारे घर वालों का जलील कर दिए, तुम खुद जलील हो गए, तुम मरने के बाद जहन्नम में। कितनी माएं रोती, फयाज भाई मैं क्या करूं, मेरी बेटी कभी घर से नहीं निकलती थी, पर्दे में रखते, बड़ी एहतियात से रखते, हम अनपढ़ हैं, हमको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन बच्ची पढ़ लेती बोल के ऑनलाइन क्लासेस है बोल के उसको मोबाइल खरीद के दे दिए। फयाज भाई हमारी बच्ची 8 दिन हुआ नहीं नजर आ रही, भाग गई बोल के कई माओं को रोते हुए देखा, मैं रोते हुए तड़पते हुए देखा, घंटे घंटे रोती है। फयाज भाई क्या करूं, मेरी बच्ची को हम क्या नहीं करे, घर से बाहर नहीं निकलती थी, इतना हिफाजत करते थे, बस मोबाइल था वो पढ़ ले रही बोल के हम खामोश बैठे, लेकिन उसका कितने सालों से कितने दिन से चक्कर चल रहा नहीं मालूम। फयाज भाई हम सबको छोड़ दे के भाग गई। कम से कम अपने माँ बाप की कुर्बानियां ही याद आती आपको, अपने भाइयों की इज्जत ही याद आती आपको, तो ऐसी हरकतें नहीं करती। तो याद रखो ये अजमत है। चलो पर्दे के बारे में कुछ बोलना है तो याद रखो पर्दा किस लिए मैं बोल दिया। उसके बाद आज पर्दा जो है शरई पर्दा, इस्लाम जो पर्दा चाहता है तुमसे, इस्लाम जिस बुरखे को तुम्हारे ऊपर ओढ़ना चाहता है, इस्लामी तरीके से कैसा बुरखा रहना, कैसा पर्दा रहना, उसके चंद पॉइंट्स है, चंद नुकात में तुम्हारे सामने रखूंगा, वो याद रख लो, वो तुम्हारा सही बुरखा होगा। उसके अलावा अगर कोई दूसरा तरीके से बुरखा पहन रहे तो वो सही बुरखा तो नहीं होता, याद रखो। पहली चीज पहला कंडीशन बुरखे के अंदर, पर्दे के अंदर जो होना, तुम्हारा बुरखा पूरे जिस्म को ढांपने वाला होना, तुम पहनते सो कपड़ा पूरे जिस्म को छुपाने वाला होना। तो अब इसमें क्या समझ में आ गया, ये पहले कंडीशन में ही साड़ी ब्लाउज आउट हो जाते हैं। साड़ी ब्लाउज पहनने वाले का पूरा जिस्म छुपा हुआ नहीं रहता, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये साड़ी ब्लाउज कितनी खतरनाक चीज है भाई, मैं जैसा कि मैं बताया मर्द का सतर औरत का सतर, मर्द का कम से कम नाप से घुटने तक रहे तो भी चल जाता, लेकिन औरत का पूरा जिस्म ढकना, लेकिन आज उल्टा हो गया। तुम जो शर्ट पहने ना भाई कितने सेंटीमीटर में सिलता जी है, बोलो जरा, 2 मीटर, हाँ 2 से भी ज्यादा छोना, ठीक है। औरतों का ब्लाउज कितने में सिलता कभी पूछो, खाली 70-80 सेंटीमीटर में सिलता, 70-80 में। किसका जिस्म छुपाना था, किसका जिस्म छुपा रहे, हम खुद सोचो जरा। याद रखो बुरखा पर्दा ऐसा होना तुम्हारे पूरे जिस्म को। और मर्द का भी वो लुंगी, पानी लुंगी बनने के भी अगर बाहर निकला नहाते वक्त खाली टुवाल बन लेके, टवल बन लेके भी नाफ से लेके घुटने तक, वैसे ही टुवाल बन लेके अगर बाजार में दुकान को भी आया, कोई फितना होता जी, फितना नहीं होता। लेकिन औरत के जिस्म का अगर थोड़ा भी हिस्सा दिख गया तो बड़ा खतरनाक फितना हो, एक्सीडेंट हो जाते। हाँ, तो इसलिए औरत का पूरा जिस्म छुपाना ये पहला कंडीशन। दूसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये एक हदीस इतनी अहम है, ये एक हदीस याद रख लो बस, खत्म, तुम्हारे को पर्दा क्या है समझ में आ जाता। इसके लिए बहुत टाइम भी लगता, लेकिन टाइम देखते गए तो मेरे को घबराहट होती है, टाइम नजदीक आ रहा, उन्वान बड़ा है, फिर भी कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह, टेंशन मत लो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, 2 जहन्नुमियों की जो सिफतें हैं, यानी अनकरीब ऐसे औरतें आने वाली हैं, ऐसे लोग आने वाले हैं जिनको मैंने नहीं देखा, उनमें से एक कौम के बारे में बोले अल्लाह के रसूल, और दूसरा बोले कुछ औरतें ऐसी आएंगी जिनके सर ऊंट के कोहानों की तरह होंगे और कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी नजर आएंगी, दूसरों को मायल करने वाली, मायल होने वाली, मायल बोले तो अट्रैक्ट होना, ये औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। बोले ये औरतें जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। मेरी माँ बहनों याद रख लो, खाली नमाज पढ़ ले रहे मुल साहब, जुमा मस्जिद को आ जा रहे, रमजान में रोजा रख लिए, बस खत्म, हम जन्नत में चले जाते, हम शिरक नहीं कर रहे, हम दरगाह कर नहीं जा रहे, तावीज़ा नहीं पढ़ ले रहे, नहीं, याद रखो, ये हदीस भी याद रखो, अगर इस पर अमल नहीं हुआ तुम जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। बोले क्या, पहली चीज ऊंट के कोहानों की तरह सर के जोड़े, बोले तो चोंडा बोलते, देखो चोंडा बनाने वाले,
یہ گردنوں کے نیچے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سر کے اوپر کچھ لوگ ہم بنا کے رکھتے، اس کے اوپر سے اسکراپ باندھ کے رکھتے، ایسا اونٹ کے کوہانوں کے جیسا، اس میں ایک اٹریکشن رہتا، ایسا اگر سر کا جوڑا بنائے تو جنت میں نہیں جاتے۔ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی، مطلب ایک تو ٹائٹ یعنی تو پتلے، پورا جسم دکھ رہا، ایک ایک حصہ ایک ایک شیپ دکھ رہا، ایسا کپڑا پہنیں گے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور ایک بات کیا بولے، مائل کرنا، تم اگر بازار میں نکلے تو تمہارے کپڑوں کو دیکھ کے، تمہارے چال ڈھال کو دیکھ کے نہیں دیکھنے والا بھی مڑ کے دیکھ رہا تو سمجھو کہ تم جنت میں نہیں جاتے۔ اٹریکشن پیدا کرنے والا کپڑا، اٹریکشن پیدا کرنے والا برقع پہنیں گی تو جنت میں نہیں جا سکتی۔ ایک سادہ سیدھا ڈھیلا ڈھالا ایسا برقع پہنو، راستے میں مارکیٹ میں چل بھی رہی تو ارے انہیں شادی شدہ ہے کہ جوان ہے کہ بڈھی ہے کہ کون ہے کہ معلوم نہیں ہونا، ایسا برقع پہننا۔ ہمارے عورتاں ایسا برقع خرید لیتے، یا نوز پیساں پہ شہزادی کتے، پرنسس کتے، سبحان اللہ کتے، ماشاء اللہ کتے، انہیں نہیں دیکھنے والا بھی آوارہ پٹا ابا نے کہ لکھ لی رے بول کے پلٹ کے دیکھتا، سبحان اللہ بولتا، اس کو کامنٹ کر کے جاتا۔ یہ طریقہ ہے۔ ایسا اٹریکشن والا پہنے تو نہیں جاتے، یاد رکھو، ایسا اٹریکشن والا پہنے تو جنت میں نہیں جاتے۔ ہنسنے سے زیادہ رو ان حدیثوں کو یاد کر کے، اگر آج تک ایسے برقع پہنے تو یاد رکھو رونے کی ضرورت ہے، جنت میں تو نہیں جا سکتے، یاد رکھو۔ اس کے بعد حجاب خود زینت نہ ہو، یعنی تم جو برقع پہنے وہ خود خوبصورت نہیں ہونا، مطلب تم خوبصورتی کے لیے اندر جو ڈریس پہنے نا، کپڑا کلر کا جو پہنے نا، یہ کلر کے کپڑے کو چھپانے کے لیے اوپر سادہ کالے کلر کا سمپل ڈھیلا ڈھالا برقع پہنتے، اندر کی خوبصورتی دکھانا نہیں بول کے اس کو پہنے، لیکن اوپر پہنے سے برقع جتنا خوبصورت ہے، بیل بوٹے نگاں گولڈ کلر ریڈ کلر پنک کلر چمکیاں، ابا نے دیکھنے والا ہے اوپر سے اتنی خوبصورت ہی نہیں اندر کتنی خوبصورت ہے کہ بول کے سوچتا ہوں، اوپر کا برقع اچھا چمک رہا ہے تا، اس کے اندر پہنے سے ڈریس کتنا چمک رہا ہے کہ بول کے اس کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی، تو یہ کئی کا برقع ہو گیا؟ یہ برقع نہیں ہوگا، زینت کو چھپانے والا برقع ہونا۔ دوسری کنڈیشن، تیسرا پتلا نہیں رہنا، موٹا رہنا، کپڑا پتلا نہیں رہنا۔ بولتے ہوئے شرم آتی میرے مسجدوں میں بولتے ہوئے، لیکن عورتیں پہن رہے تو اب کیا بولنا، ایسے بے شرم عورتوں کو تو بولنا پڑتا۔ اندر کے کپڑے نظر آتے جی، باہر پہنے سے کپڑوں کے اندر سے اندر کے کپڑے نظر آ رہے، ایسے پتلے انڈر گارمنٹس نظر آتے، ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، یاد رکھو۔ پھر چوتھی چیز، تنگ نہیں رہنا۔ ٹی شرٹاں پہن لے کے جاتے نا آج عورتاں، جوان لڑکیاں، ٹی شرٹ ٹائٹ وہ لیگن کہتے، لیگن ٹائٹ، پورا لیگ کیسا ہے کہ بتاتا، وہ پورا شیپ، اعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول پہلے جو بولے یہ تنگ کپڑا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا، یاد رکھو، ٹائٹ نہیں رہنا۔ برقعے بھی سلا لیتے سے عورتوں کو میں دیکھتا ہوں، انہیں مارکیٹ میں برقع خرید لیتی، گھر کو جا کے مشین پہ ایسا سائیڈاں سے سلویاں ڈال لیتی، ایسا ڈال، تم دیکھو جا کے تمہارے عورتوں کو، میں مذاق میں بول رہا ہوں، لیکن یہ میرے کو بہت تکلیف ہوتی بھائی یہ باتوں سے۔ عورتوں کے برقعے دیکھو سائیڈاں سے سلویاں مارے سو ہے کہ نہیں، کہ دیکھو سائیڈاں سے سلوئی مار لی، انہیں بولے تو کیوں مار لی ہوں گی، سوچو آپ، سائیڈوں سے جو سلائی سیلی، اس کا مطلب میری کمر کتنی ہے کہ دکھنا، پتلی کمر والی ہوں میں، میرا سائز اتنا ہے کمر کا بول کے روڈ پہ جانے والے کو دکھانے کے لیے تم سائیڈ میں یہ سلائیاں ڈال لیے، شرم آنا، شرم آنا۔ ٹائٹ کپڑے پہننا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تنگ نہ ہو، اس کے بعد مردوں کی مشابہت والا نہ ہو، کپڑا مردوں کے جیسا پہننا نہیں، ٹی شرٹاں جین پینٹاں جو پہن لے رہے نا عورتاں بھی، ہاں راستے میں چلے تو ٹی شرٹ جین پینٹ، وہ بالاں بھی ایسا کیسا کہ موڑ کے مردوں کے جیسا چھوٹا کٹنگا بنا لے کے، کون تو بھی گڑبڑ میں جا کے میرا دوست بول کے کھندے پہ جائے تو انہیں جاری کی نہیں معلوم ہو رہا، جارا کی نہیں معلوم ہوتا، مرد کی نہیں معلوم ہو رہا، عورت کی نہیں معلوم ہو رہا۔ ہمارے مرد پٹے کے پورے کانا میں بالیاں ہاراں، ان عورتوں کے جیسے بڑے بڑے بالا انہوں نے کہ ٹی شرٹاں جین پینٹاں پہن لے کے عورت مرد بن رہی، مرد عورت بن رہا، عجیب، جنت میں نہیں جاتے، یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی، میں دلیلیں وغیرہ نہیں دے رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے بول کے، ٹھیک ہے چلو۔ اس کے بعد کافروں کی مشابہت والے کپڑے نہیں پہننا، کافروں کے جو مذہبی کپڑے ہیں کلر جیسے ہیں ویسے کپڑے ویسے کلر کے نہیں پہننا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شہرت اور نمائش والے کپڑے نہیں پہننا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذلت کا لباس پہناتا جو شہرت کا لباس دنیا میں پہنتا، مطلب سب میرے کو دیکھنا، میرے کپڑوں کی تعریف کرنا، واہ واہ کرنا، تکبر کا کپڑا،
خاص طور سے ہمارے بچیاں شادیاں میں پہنتے 40 50 ہزار کا شادی کا جوڑا کہتے ہیں. کئی کو وہاں جا کے دکھانا نا شادی میں سب آ کے باجی کا خریدے جی یہ تو اچھا ہے بول کے تعریف کرنا. شہرت کا لباس جائز نہیں ہے میرے بھائی, جائز نہیں ہے, یاد رکھو. پھر اس کے علاوہ عورت صرف برقع نہیں بلکہ اس کے ادب, اس کے اخلاق, اس کا چال ڈھال, آواز, ان تمام چیزوں میں بھی اس کا پردہ ہونا چاہیے. چلو آواز کا پردہ بولے تو ایک چیز یہ بھی یاد آیا مجھے. اللہ تعالیٰ وہی سورہ نور کی آیت نمبر 31 آپ نکال کر دیکھیں گے, اس میں زور زور سے پیروں کو مار کے مت چلو بولا. سورہ احزاب میں بھی پردے کے احکام ہے. اور جو آواز کا پردہ ہے ایک کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, لچکدار آواز میں مردوں سے مت بات کرو, یہ بولا. مردوں سے بات نکو کرو یہ نہیں ہے. ضرورت کے تحت بات کر سکتے آپ مرد سے, عالم سے سوال کر سکتے, دکان میں جا کے آپ جو بھی دکان میں خریداری کرنا ہے تمام ضرورت کے تحت مردوں سے بات کر سکتے. لیکن جو لچکدار آواز ہے نا, جیسا کہ کبھی گھر میں اگر کسی کا شوہر, کسی کا بھائی, کسی کا باپ اگر فون رکھ کے چلے گیا, بھول کے چلے گیا, یا حمام میں ہے نہانے کے لیے چلے گیا, فون آیا, آنے ساتھ ہی سیدھا اٹھا کے ہمارے عورتیں کیا کرتے, صحیح طریقہ یہ ہے کہ فون اٹھائے, ہلو السلام علیکم, وعلیکم السلام, کون ہے جی, نہیں فلاں عبداللہ صاحب ہے کیا, نہیں ہے انہوں پانی نہا رہے, اچھا ٹھیک ہے رکھو, ختم, رکھ دیے. یہ بات سن کے ابا انہیں ان کی ڈینجر عورت ہے اور ایک بار نہیں کرنا بول کے خاموش بیٹھتا ہوں. ہاں لیکن ہمارے پاس انہیں اٹھانا چاہتے, ہیلو السلام علیکم, کون ہے آپ, کیا نام ہے آپ کا. اب انہیں سوچتا ابا انہیں کبھی بھی حمام میں چھ رہنا, کبھی انہیں اٹھانا فون, اس کی بہن ہمیشہ اٹھانا میرے کو ران ننگر مل گیا. اتنی لچکدار آواز, کتنے کی عورتیں بات کرتے بھائی ایسا. اور دکانوں میں بھی جا کے خرید کے لا کے بولتے ہیں نا جی تم گئے تو 500 کا کپڑا لاتے, میرے کو نے 300 کو دیا. کئی کو وہاں جا کے ایسا نوز پیس اٹھا کے, ہیلو بھیا پہچانے نہیں ہمارے کو, پرسوں میں چاہے نا تمہارے دکان پہ, ایسا نرم بات کرے تو انہیں فری میں بھی دے دیتا. بھائی اتنی اچھی آواز والی نے ہمیشہ آنا بول کے فری میں بھی دے دیتا. یہ آواز سے منع کرے, ایسا نکو, ایسے لچکدار آواز میں بات نکو کرو, ورنہ یہ صرف رانگ نمبروں سے جو زندگیاں بگڑی وہ میرے پاس آتے کالز. بھائی یہ تمام گراؤنڈ ریالٹیز ہمیں اسی لیے معلوم, لوگوں کے گھروں میں جو کیسان چل رہے وہی لوگ بتاتے. صرف رانگ نمبر پہ گیا, اس کے گھر میں بہن اٹھا لی اچھی آواز والی, وہاں سے شروع ہو گیا اس کا. ہاں اور آج ہمارے اتنے خطرناک دوستاں, جگری دوستاں کہتے ہیں, جگری, ان کی جگری کچھ بھی نہیں رہتی, اس کی بہن کے واسطے انہیں دوستی کر رہا ہے, اس کے بھائی کے واسطے, انہیں اس کی بہن کو دیکھ رہا, انہیں اس کی بہن کو دیکھ رہا, انہیں سمجھ رہا میرا جگری دوست. ارے دوستاں کیا بھائی, بیویوں کو سگے جگری بچپن کے دوستاں شادی ہونے کے بعد اس کی بیوی کو اٹھا لے کے انہیں بھاگ گئے. سو کیسا ہے, ایک نے ہزاروں کیسا ہے, کئی کو بھائی کے جیسا, اماں تیرے بھائی کے جیسا. یہ ایک بڑا فتنہ ہمارے پاس, انہیں بھائی کے جیسا, انہیں خالو کے جیسا, انہیں ماموں کے جیسا, جیسا 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 بول کے جیسا جیسا کا تیسا کر دیا, ختم. پردہ نہیں کرنے کی وجہ سے یہ سب فتنے, یاد رکھو ٹھیک ہے. اس کے بعد بے پردگی ہمارے پاس کہاں کہاں ہو رہی, بس 2-4 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کر دیتا ہوں بھائی. بہت ساری جگہ ہے. پہلے تو شادیوں میں بے پردگی آج بہت خطرناک ہو رہی, پہلے پابندی لگا لو. سچی مسلمان اگر عورت ہیں, سچے, کل قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے, یہ ڈر ہے, اور حقیقت میں جنت میں جانے کی فکر ہے آپ کو, لوگ کیا بول رہے, معاشرہ کیا بول رہا, رشتہ دار کیا بول رہے, گئے بھاڑ میں سب کے سب, مجھے جنت میں جانا ہے, میں مرے تو خبر میں کوئی نہیں آتا. یہ سوچ کے دل میں رکھو, شادی میں جا کے بھی برقع مت اتارو. الحمدللہ مرد خاص طور سے تم یہ پابندی لگاؤ, شادی میں جائیں گی, کھانا بھی کھائیں گے تو وہی نوز پیس اٹھا کے کھانا کھائیں گی, شادی میں جا کے بھی برقع نہیں اتاریں گے. الحمدللہ میری گھر والی ہے, کبھی بھی شادی میں جاتی ہے, اللہ کا فضل ہے. جب ایک مرتبہ میں بول دیا ختم, گئے خالی نوز پیس اٹھائے, کھانا کھا لیا, آ گئے. آج شادی میں جاتے, ہاؤ مول صاحب کچھ لوگ شادی میں جاتے ہم ہمارے ڈریساں, ہمارے میک اپ, ہمارے سونے دکھانے کے واسطے. اتنے بے شرما, ماڈل پسند ہے کہ جی, ماڈلنگ کرنے والی پسند ہے جی تمہارے کسی کو, بولو. یہ جو آل انڈیا وہ کمپٹیشنز جو ہوتے نا, مس ورلڈ کمپٹیشنز جو ہوتے نا, کیا ایسی ماڈل کو لا کے شادی کر لو بولے تو کر لیتے ہیں, گندی عورتیں بولتے ہیں نا ہم لوگ. لیکن شادیوں میں ہماری دلہنوں کو ماڈل بنا لیتے, ہماری بیٹیوں کو ہم خود ماڈل بناتے,
بولتے ہوئے شرم آ رہی میرے لیکن موقع ملا بول کے بول رہا ہوں میرے بھائیوں یاد رکھو ایسے بے شرم لوگوں کو شرم آنا بول کے بولتا ہوں میں ایسی کڑوی باتیں وہاں پر دلہنوں کو سجا کے ایسا سینے میں وہ جو سونے کے ہاراں نیکلیساں وہ جو پورے بنا کے رکھے نا وہ دکھنا بول کے پلو بھی نہیں اوڑھ لے کے ویڈیو والے کے سامنے ایسا سینہ دکھاتے ہوئے ماڈل بنا کے رکھتے کدھر گئی شرم تمہاری دلہن کو تم بھی نہیں دیکھے آج تک وہ تمام چیزیں دیکھ رہا شادیوں میں ویڈیو والا آ کے سینہ دکھاتے اس کا حالانکہ شادی کے کارڈ میں بیٹی کا نام نہیں لکھتے ہے نا ڈاٹر آف عبداللہ عبد الرحمان ڈاٹر آف ارے بیٹی کا نام چھپا کے رکھا لیکن شادی میں کیا بیماری اٹھی گی بیٹی کو نہیں چھپا رہا اسٹیج پہ کھلا چھوڑ دیا جا دکھا کون بولے انہیں آیا فوٹو لیا چلے گیا دلہنوں کی یہ حالت ہے پورے رشتہ داروں کے موبائلوں میں گھومتے رہتے فوٹو دلہنوں کے کہاں کا پردہ ہے جی کہاں ہے پردہ شادیوں میں پردہ نہیں ہے کیا شادیوں میں اسلام فالو نہیں کرتے کیا اور ایک گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں یہاں سے بھی اور ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں اتنا عنوان ہے میرے پاس یہ پردے کے تعلق سے لیکن جلدی جلدی دو باتیں کالجوں میں بے پردگی ہو رہی چہرہ چھپانا ضروری ہے کالجوں میں نہیں ٹیچر کے سامنے بالغ لڑکی چہرہ نہیں کھول سکتی کالج میں لیکچرر کے سامنے بالغ لڑکی چہرہ نہیں کھول سکتی کیوں چہرہ ہی مرکز ہے خوبصورتی کا تم بچی کو دیکھنے جاتے بچی کے پیران دیکھ لے کہ اچھا پسند آ گئی بول کے آتے چہرہ دیکھتے ہیں یاد رکھو چہرہ مرکز اس لیے چہرہ چھپانا تیسری چیز پارکوں میں ہوٹلوں میں بسوں میں بس سٹینڈوں میں ہاسپٹلوں میں درگاہوں کے پاس شاپنگ سینٹروں میں کہیں پر بھی چہرہ نہیں کھول سکتی یہاں پر بھی پردہ کرنا ضروری ہے جلدی جلدی بول رہا ہوں ترکاری والا دودھ والا انہیں تو بھائی آنکھ بن جاتے باہر سے دودھ والا کے باجی بولتا کیا جی بھیا بول کے انہوں آتے کوئی پردہ نہیں ختم سگے بھائیاں بن جاتے بہنا بن جاتے نہیں ترکاری اور دودھ والے سے بھی پردہ کرنا ہوگا اوڑھنی ڈالنا یعنی تو نوز پیس بن لے کے آ کے دودھ لینا چہرہ کھلا رکھ لے کے نہیں لے سکتے یاد رکھ لو اسی طرح پھر اسی طرح کیا ہے جیجو پپیرا بھائی خلیرا بھائی ممیرا بھائی انہوں سب جیجو بولتے ہوں گے یہاں کریم نگر میں پہچانتے بھائی جان ہاں بھائی جان سالی آدھی گھر والی کہتے پہلے سے لگا دیا آدھی گھر والی بول کے چھوڑ دیے تو انہیں پوری بن جاتی ہاں اس کو اٹھا لے کے بھاگ جاتا ہے انہیں ختم ایسے کتنے کیسز نہیں دیکھ رہے سالیوں کو اٹھا لے کے بھاگ جانے والے یاد رکھو یہ جیجوؤں سے خلیرے بھائیاں پپیرے بھائیاں ہاتھاں ملا لے کے گلے میں ہاتھاں ڈال لے کے پارکوں میں گھوم رہے بالکل جائز نہیں ہے بالکل جائز نہیں ہے لاسٹ اینڈ فائنل سوشل میڈیا انسٹا یوٹیوب یہ تمام ڈی پی سٹیٹس میں آج پورے ریلاں بنا کے ہمارے مسلمان بچیاں رکھ لے رہی نا سب کے سب ان اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے جو بے پردگی کے ساتھ آپ انسٹا میں ریلز پوسٹ کر رہے یاد رکھو پورے باتیں ایک طرف ہمارے عورتوں کو پردہ جیسا کہ میں بولا نام کا پردہ رہ گیا اپنی مرضی کا پردہ رہ گیا انسٹا میں بے پردگی کچھ بھی پرواہ نہیں دواخانے میں پارکوں میں بس سٹینڈ میں کتنے مردان جا رہے کوئی فکر نہیں لیکن میں دیکھتا ہوں ایک جگہ ایک کے سامنے پردہ کرتے وہ ہے مول صاحب کے سامنے داڑھی والے کے سامنے پردہ کرتے ہاں کتنے کی جگہ جاتا ہوں نا بھائی بسوں میں پورے بس میں مرد عورت مرد کنڈکٹر سب رہتا عورتیں ہمارے ایسے جانے ستی جیسا وہ ایک پن رہتا بھائی کچھ برقوں کا خالی ایسا سائڈ میں ایسا رہتا ایسا پن اکھاڑ دیے تو ہو گیا پورا تھیٹر کھل جاتا منہ کھلا رکھ لے کے بالا کھلا رکھ لے کے بیٹھتے اب میرے جیسا مول صاحب ذرا بس میں چڑھا کہ نہیں کہ ابا آیا رے مرد اصل مرد وہ انہیں ہے بول کے جھک کے ڈال لیتے ایسا ختم داڑھی والے کو دیکھے تو پردہ باقی انہوں سب داڑھی منڈائی سے لوگ آئے ایکلا بھی مرد نہیں ان کے نظروں میں سب بھائیاں جن کے اللہ کے لیے غور کر یہ تمہاری مرضی کا نا پردہ نہیں چلتا خالی مول صاحبوں سے پردہ کریں گے چکنے رہے ان کے سامنے دکھیں گے بولے تو جہنم میں چلے جاتے یاد رکھو شرعی پردہ کیا ہے معلوم کرو شرعی پردے کے مطابق کیا ہے عمل کرنے کی کوشش کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ میرے انتقال کے بعد بھی میری میت کو بھی کوئی غیر مرد نہیں دیکھنا بول کے ایسا تختہ بنائی جس کے سائیڈوں سے بھی تختے تھے اللہ کے رسول کی بیٹی کی یہ فکر میرے انتقال کے بعد میرے میت پہ بھی غیر مرد نہیں دیکھنا آج تو تم زندہ تمہارے جسموں کو دکھا کے پھر رہے تو پھر کہاں سے جنت میں جاتے تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کہا سمجھ میں آ گیا ہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری عورتوں کو ان کا مقام پہچاننے کی توفیق دے اللہ تو نے جو عظمت تو جو مقام دیا تو جو عزت دیا عورت کو اس عزت کو اس مقام کو پہچان کے مکمل پردے کے ساتھ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہماری تمام مسلمان عورتوں کو توفیق عطا فرما اور اس کی وجہ جو مرد دیوس بنے بیٹھے ہیں اللہ مردوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو ان کی عزت دے ان کا مقام دے ان کو پردہ کرنے کی کرانے کی نصیحت کرتے رہیں اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر